اسلام میں ویسے تو جلد بازی جائز نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام جن کو جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو اسلام جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت کے اندر 5 ایسے کام جن کو جلدی کرنا چاہیے وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلا کام جس میں جلدی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ مہمان سفر کر کے آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو سفر جیسا بھی ہو وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو جب مہمان کسی میزبان کے ہاں آتا ہے تو بہت سارے خدشات اس کو لاحق ہوتے ہیں، جس میں سے ایک خدشہ غذا کا، کھانے کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مہمان کو کھانا جلدی کھلا دیا جائے تاکہ وہ سکون سے، اطمینان سے آپ کے گھر میں رہ سکے۔ مہمان کو کھانا کھلانا یہ باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور یہ بات شریعت نے ہمیں بتائی ہے کہ مہمان جب کسی کے ہاں مہمان بننے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرنے والے فرشتے کو فرماتا ہے کہ اس بندے کا نصیب کا رزق اس آدمی کے گھر میں پہنچا دو جس کے ہاں یہ مہمان بننے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مہمان کا رزق میزبان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے گھر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اور یہ بات ہمارے ہاں مشہور بھی ہے، اور اس کی برکتیں آپ اور میں کئی مرتبہ آزما بھی چکے ہوں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام حالات میں انسان کھانا جب کھاتا ہے تو سادہ کھانا کھاتا ہے، لیکن جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر اچھا کھانا بنتا ہے، ہمارے بچے بھی وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی اچھا کھانا، اور کئی ڈشیں جو پکتی ہیں ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل جو موجودہ زمانہ ہے اس میں مہمان ایک بوجھ بن گیا ہے، اور وہ بوجھ مہمان نہیں بنا، ہم نے خود بنا لیا ہے۔ آپ اور میں اکثر لوگ دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں اب تو خیر وہاں بھی یہ فضا قائم ہو چکی ہے۔ اکثر دیہاتوں میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو جو گھر میں پکا ہوتا تھا وہی اس کو سادے انداز میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ یعنی اگر سالن خشک ہے، شوربے والا نہیں ہے، تو وہ سالن روٹی کے اوپر رکھ کے جس طرح ہم کھاتے ہیں تو اسی طرح ہی مہمان کو پیش کر دیا جاتا تھا، اور وہی پیالہ جس میں ہم پانی پیتے تھے اسی پیالے کے اندر پانی مہمان کے سامنے بھی رکھا جاتا تھا۔ اس خدمت میں، اور جو آج ہم کر رہے ہیں، اس مہمان کی خدمت کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے، وہ ہے تکلف۔ پہلے جب مہمان آتا تھا تو ہم تکلف نہیں کرتے تھے، جو ماں حضر ہمارے گھر میں موجود ہوتا تھا وہ اس مہمان کو پیش کر دیا جاتا تھا۔ آج ایک مہمان آتا ہے ایک، تو کم از کم تقریباً 2 درجن کے قریب برتن استعمال ہوتے ہیں۔ ڈش ایک ہی پکی ہے، اس کے ساتھ 3 چھنیاں رکھیں گے، پھر 2 پلیٹیں آئیں گی، پھر رائتے کے لیے کوئی چیز آئے گی، پھر اس کے لیے آئیں گی، پھر چمچ آئیں گے،
پھر خالی پلیٹ آئے گی، پھر دسترخوان آئے گا، یعنی ہم نے تکلف کو بڑھا دیا ہے۔ لیکن ایک بات آپ بھی مانیں گے اور میں بھی کہوں گا کہ وہ جو مہمان اور میزبان کے اندر محبت کا جو رشتہ تھا نا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ سادے انداز میں خدمت کرنے کا جو مزہ تھا، میزبان کو اور مہمان دونوں کو آتا تھا، آج زیادہ برتن استعمال کر کے بھی ہمیں وہ مزہ نہیں آتا۔ اتنا تکلف کرنے کے بعد بھی ہم منہ بنا کر کہتے ہیں یار بس میں یہ تیرے لیے یہی کر سکا ہوں۔ ٹھیک ہے، گو کہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ نے مشکل سے ایک ڈش بنائی ہے، کوئی چاول پکائے ہیں، اور گھر والوں کی کتنی محنت ہوئی ہے، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر آئے ہیں، اور وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ جب آپ ہی اپنے کھانے کی تعریف نہیں کریں گے تو اگلے کو مزہ کیسے آئے گا؟ یہ ہمارے ہاں ایک بیماری چل پڑی ہے، اور اس بیماری سے ہم تکلیف میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جلدی کسی کا مہمان بننا نہیں چاہتے تاکہ کوئی ہمارا مہمان نہ بنے۔ یہ وجہ آ گئی ہے، اور ہر بندے کے منہ پہ یہ بات ہے کہ یار کوئی آ جائے تو 2-3 ہزار روپے ویسے ہی کھل جاتا ہے۔ وہ کھل ایسے ہی جاتا ہے کہ ہم اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلاتے، ہم تکلف میں پڑتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک ماموں جی ہیں، تو ان کے ہاں مہمان جاتا ہے نا جب کوئی، تو وہ مہمان کے سامنے سادے انداز میں سادہ کھانا جو بھی ہو رکھ کے سب سے پہلے اپنے کھانے کی خود تعریف کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پکایا، وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ اس نے تندرستی بھی دی ہے اور اتنا اچھا کھانا ہمیں کھانے کا موقع بھی عطا کیا ہے۔ وہ جب اتنی بات کرتے ہیں تو مہمان کے دل سے خود بخود تعریف نکلنی شروع ہوتی ہے، اور یہ بات آزمائی ہوئی ہے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھیں، کھانے کی تعریف کریں، جس نے پکایا اس کی بھی کریں، لیکن اس سے پہلے جس نے کھانا تخلیق کیا ہے اپنے مالک کی تعریف شروع کر دیں، آپ کو وہ کھانا لذت بھی دے گا، اور بزرگ فرماتے ہیں وہ کھانا جب آپ کے پیٹ میں جائے گا تو پیٹ میں جا کے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یعنی معدے کی بیماریاں، اسٹمک کی بیماریاں ایک نسخے سے ختم ہو سکتی ہیں کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو کھانے کی تعریف کریں اور کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں زندگی میں کتنا اچھا کھانا نصیب کیا ہے۔ تو آج ہم اس وجہ سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب مہمان آتا ہے کہ یار یہ آیا 2-3 ہزار روپے کھل جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بیٹھے۔ اب وہ بتا رہے تھے کہ جب مہمان کے سامنے انہوں نے نا موٹے چاول رکھے جو ہم عام طور پہ نہیں کھاتے گھروں میں، موٹے چاول انہوں نے پکائے ہوئے تھے، مہمان آ گیا اچانک، اب وہ کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگے، وہی موٹے چاول لا کے رکھتے، کہنے لگے سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ چاول کھانا نصیب نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی لگ گئی ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ چاولوں کی لذت نہیں اٹھا سکتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے تندرستی بھی دی ہے اور ہمیں چاول کھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ کہتے وہ جب اس نے اتنی تعریفیں کی تو مہمان کا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ مہمان رحمت ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے رویوں نے مہمان کو زحمت بنا دیا ہے، عذاب بنا دیا ہے۔ تو اس لیے ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب مہمان آئے جو ہمارے پاس میسر ہو آپ اسے صاف ستھرے طریقے سے اس کے سامنے پیش کر دیں۔ اچھا ہم برتن زیادہ رکھتے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں یہ برتن ہے، اور بندہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ یہ میں لاہور سے لے کے آیا تھا، یہ میں مری گیا تھا، یہ کب وہاں سے خریدا تھا، اور یہ میں فلاں جگہ سے خریدا تھا۔ تو اتنی باتیں بتانے کی ضرورت۔ اچھا ایک اور بات یہاں میں مجھے بات یاد آ گئی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نہ کسی شخص کے مہمان بنے تو دسترخوان جب بچھا تو کھانا رکھا گیا،
تو میزبان اپنے بچے سے کہنے لگا کہ وہ چمچ یا وہ پلیٹ لے کر آؤ جو میں اس دفعہ حج سے لے کر آیا تھا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے بندہ خدا، وہ تو برتن میں دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا، تعریف کروں گا یا نہیں کروں گا، تیرا وہ حج ضائع ہو گیا ہے، اور تیرا وہ حج ضائع ہونے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے کہ تو نے برتن کے ساتھ اپنے حج کو جوڑ دیا ہے۔ یعنی اتنی سی بات کے اندر بھی انہوں نے نکال لی بات، کیونکہ بزرگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی بے جا باتیں کرنے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ، وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم برتن کم رکھ لیں، لیکن جو خلوص اور پیار محبت تھا نا، وہ قائم رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے سادے طریقے سے کھانا کھانا یا کھانا دینا، اس میں مزہ تھا، محبت تھی، خلوص تھا، پیار تھا۔ آج برتن زیادہ ہو گئے ہیں لیکن خلوص محبت نکل گیا، وہ مہمان سے گفتگو کرنے کا جو مزہ تھا وہ نکل گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلائیں، جو آپ کے گھر میں ماں حاضر ہے آپ اس کو ہی اچھے انداز سے بس پیش کر دیں، یہی مہمان نوازی ہے۔ کچھ مہمان بھی زحمت ہوتے ہیں، کچھ عذاب بھی ہوتے ہیں، اور کچھ مہمان رحمت بھی ہوتے ہیں۔ اب بزرگوں نے ایک ونڈ کر کے بتائی ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ رحمت وہ مہمان ہے کہ جب وہ مہمان آپ کے گھر میں آیا ہے تو نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی تو مہمان گفتگو میں تھا، مہمان نے کہا خاموش ہو جائیے اذان ہو رہی ہے۔ اذان ہو گئی، اس نے گفتگو نہیں کرنے دی، اس نے کہا پہلے ہم نماز پڑھ آتے ہیں پھر آ کے گفتگو کریں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایسا مہمان گھر والوں کے لیے رحمت ہوتا ہے کہ جو کسی کے گھر میں گیا ہے، خود بھی نماز پڑھی اور گھر والوں کو بھی پڑھا دی، ایسا مہمان گھر والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں زحمت ہے ایک مہمان، وہ کیا ہے کہ اذان ہوئی، وہ گفتگو میں تھا، تو جب نماز کا وقت ہوا تو گھر والوں نے مشکل سے اسے اٹھایا کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیں، تو وہ گھر والوں کے کہنے پر نماز کے لیے آ گیا، تو وہ زحمت ہی ہے کہ اس نے گھر والوں کو تکلیف دی کہ انہیں کہنا پڑا اپنے مہمان کو کہ آؤ نماز پڑھیں، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا تو آپ بڑھ کے اسے سوال کریں اور کہیں کہ آؤ بھائی، مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا مہمان زحمت ہے۔ اور کچھ مہمان عذاب بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی کے ہاں جاتے ہیں کسی حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتے، حقوق العباد کا بھی نہیں رکھتے، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، پھر نماز قضا ہو گئی، خود بھی کر لی اور جن کے ہاں گیا تھا ان کی بھی قضا کروا دی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں ایسا مہمان تو عذاب ہے۔ اب تینوں قسمیں جو مہمانوں کی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو ان تینوں میں سے ہماری قسم کون سی ہے؟ کیا ہم رحمت والے مہمان بنتے ہیں، زحمت والے بنتے ہیں، یا عذاب والے بنتے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ جلد بازی اسلام میں ویسے تو منع ہے، لیکن مہمان نوازی کرنے کے لیے انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ اور یہ مہمان کی خدمت میں نے پہلے عرض کیا، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر قرض اٹھایا کرتے تھے صرف اس لیے کہ مہمان آ گیا اسے اچھا کھانا کھلانا ہے۔ اور پھر بزرگوں کا طریقہ بھی یہی رہا۔ ہمارے شہر کے بابا جی، وہ ان کے سرانے یہ بات اور میسج لکھا ہوا ہے، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر تے کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ تو یہ بزرگوں کا بھی ایک طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مہمانوں کے بغیر آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ ڈھونڈ کے لاتے تھے کوئی مہمان آئے تو مہمان کو بلاتے، اس کو دسترخوان پر بٹھاتے، کھانا کھلاتے۔
ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا تیار ہو گیا، مہمان کوئی نہیں مل رہا، باہر گئے ڈھونڈ کے تلاش کر کے مہمان کو لے کر آئے، دسترخوان پہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریے۔ تو وہ کہنے لگا میں تو یہ نام نہیں لیتا۔ کیوں؟ کہتا ہے میں تو یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نام لے، میں تو آگ پرست ہوں، میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، مجوسی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ جب اتنی بات کہی تو وہ اٹھ کے چلا گیا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، فرمایا پیارے ابراہیم میرے خلیل اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ تقریباً کو 60 کے قریب ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے خلیل وہ میرا نام نہیں لیتا تھا، تو ایک وقت کا کھانا اسے نہیں کھلا سکا، مجھے بھی تو دیکھ 60 سالوں سے اسے میں کھلا رہا ہوں، میں 60 سالوں سے اسے کھلا رہا ہوں، اور تو ایک وقت کا کھانا آپ دوڑ کر گئے جا کے اسے بلا کے لے آئے۔ کہنے لگے یار نام نہ لینا میرے رب کا مگر کھانا تو کھا لے۔ اس نے کہا یہ اتنی جلدی تبدیلی کیوں آ گئی؟ پہلے تو آپ نے مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا، اب مجھے آپ بلا کر لائے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے جس رب کا میں تمہیں کہہ رہا تھا نام لو اسی رب کا پیغام آ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں 60 سالوں سے کھلا رہا ہوں اور تم ایک دن بھی نہیں کھلا سکے۔ اس نے کہا اچھا میرا اتنا قریب رب ہے کہ جس کا میں نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے، 60 سالوں سے کھلا رہا ہے، آج آپ نے اٹھایا ہے لیکن اس نے پیغام بھیجا ہے کہ میرا بندہ بھوکا نہ جائے۔ اس نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، پہلے میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو یہ رب کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ ہم صبح تو بھوکے اٹھتے ہیں، اب اگر رات کو کبھی بھوکے سوئے نہیں، ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ صبح ہم اٹھیں تو بھوکے ہوتے ہیں لیکن رات کو کوئی نہیں سلاتا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں نے اکثر بات سنائی بھی ہے لیکن بات رب کی کریمی کی ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان، بھارت کا واقعہ، مانگنے والا ایک نوجوان سے مانگ رہا ہے، کہنے لگا مجھے 20 روپے چاہیے، میں نے نشہ کرنا ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھا وہ کہنے لگا میں نے نشے کے لیے تو میں پیسے نہیں دے سکتا، اگر پیسے لینے ہیں تو کھانا کھلانے کے لیے میں دے سکتا ہوں، یا کھانا کھانا ہے تو میں تمہیں کھلا دیتا ہوں، پیسے نہیں میں دوں گا، نشہ کرنے سے تیری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، تو میں اس لیے پیسے نہیں دوں گا۔ تو وہ جو نشئی تھا نا نوجوان، کہنے لگا نشے کے پیسے مجھے چاہیے، کھانا کھلانے کا وعدہ میرے سے ایک نے کر رکھا ہے، وہ مجھے کھانا تو کھلا دیتا ہے لیکن نشے کے پیسے نہیں دیتا، تو لہٰذا مجھے نشے کے پیسے چاہیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اس نے اتنے درد سے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے اسے 20 روپے دے دیے، میں 20 روپے دے کے نا اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں اس چلتا چلتا دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک فنکشن تھا شادی کا، اس کے اندر گھس گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف عورتوں کا ٹینٹ لگا ہے، دوسری طرف مردوں کا لگا ہوا ہے۔ تو جو ویٹر تھے کھانا تقسیم کر رہے تھے اس وقت، تو درمیان میں گلی تھی، وہ اس گلی میں گھس گیا۔ تو ایک ویٹر مردوں والے ٹینٹ سے بریانی کی پرات لے کر عورتوں والے ٹینٹ کی طرف جا رہا تھا، تو اس گلی سے گزرا تو کوئی وجہ بنی کہ اس کے ہاتھ سے وہ بریانی کی پرات گر گئی، بریانی جو تھی چاول وہ زمین پر گر گئے۔ اس ویٹر نے جلدی سے پرات اٹھائی، جھاڑ کر نئی بریانی لینے چلا گیا۔ تو وہ جو نشئی تھا جسے میں نے 20 روپے دیے تھے وہیں بیٹھ کے اس نے کھانا شروع کر دیا، تسلی سے کھا رہا تھا۔ اچانک اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں کھڑا تھا، تو وہ گھبرا سا گیا، تو بولنے لگا کہ صاحب وہ روزانہ مجھے برتن میں ہی کھلاتا ہے، وہ روزانہ مجھے برتن میں ہی کھلاتا ہے، آج کل ذرا مجھ سے ناراض ہوا ہے، وہ مجھے برتن میں ہی روزانہ کھلاتا ہے، آج کل مجھ سے ذرا ناراض ہے،
لیکن کریم اتنا ہے آج تک اس نے مجھے بھوکا سونے نہیں دیا۔ صبح اٹھتا تو میں بھوکا ہوں، لیکن بھوکا اس نے کبھی سونے نہیں دیا، کبھی برتن میں دے دے، کبھی زمین پر دے دے، جہاں سے بھی دے دے مجھے وہ کھلا کر ہی سلاتا ہے۔ تو ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم صبح بھوکے اٹھتے تو ضرور ہیں مگر رات کو بھوکے نہیں سوتے ہیں۔ تو اتنے کریم رب سے پیار کیجیے۔